بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 8 ربیع الاول اور سوموار کا مقدس دن اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو آج اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ وقت ہوگا عصر کا، نماز عصر۔ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو امام کعبہ کا بتایا ہوا وظیفہ اگر آپ نے کر لیا تو آج سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ محور ہے، یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسا کائنات کے اندر اسلام کا ہب ہے جس کا نام خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، اور جب تعمیر ہو چکی تھی تو یقیناً کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے مالک سے مزدوری لیتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایک نظام ہے۔ تو یہ تو اللہ کا گھر تھا، یہ مزدوری کس سے لینی تھی؟ کسی بندے سے تو لینی نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب خانہ کعبہ تیار کیا تو اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میرے اللہ، میری مزدوری مجھے چاہیے، اور وہ مزدوری میری کون سی ہے؟ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میری صرف مرضی یہ ہے، میں نے یہ جو خانہ کعبہ بنایا ہے اس کے عوض میری نسل میں سے آخری نبی کو پیدا کر دینا۔ آخری نبی میری نسل سے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جب شجرہ نسب کو دیکھو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، یہ دعا ہے۔ اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اور ان کی آل کا۔ آل تو یقیناً میرے نبی بنتے، ان کی آل اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تو اسماعیل علیہ السلام، اس سے اور آگے جو جتنی نسل تھی۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے، معراج شریف پر جب گئے تو سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر اپنے اللہ سے ملے۔ پھر جب انسان واپس آتا ہے، کسی کے گھر جائے تو پھر وہ تحفے دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ چیز ایسی دیتے ہیں کہ وہ یاد رہے۔ تو اللہ کے پاس جب گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو نمازیں دی۔ نمازیں، یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پہلے یہ 50 نمازیں ہوا کرتی تھی، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میری امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ایک لمبی گفتگو ہے، یہ سلسلہ بسلسلہ پھر جب میرے نبی گئے تو 5 نمازیں رہ گئیں، اللہ نے کم کر دیں، اور میرے رب نے یہ بھی فرمایا کہ جو آپ کا امتی یہ 5 پڑھ لے گا، ثواب اس کو 50 نمازوں کی ملے گا۔ یہ تحفہ میرے اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو پھر واپسی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جب ان سے ملاقات ہوئی نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آخری ملاقات میں میرے نبی سے کہا کہ آپ کی جو امت ہے ان کو میرا تحفہ دینا۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تحفہ دیا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تحفہ اس امت کو عطا کر دیا۔ اب ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی نام ہے۔ تو جو انسان یہ درود پڑھتا ہے، درود ابراہیمی، دیکھو نا کتنا افضل درود ہے کہ جب تک آپ یہ درود نماز کے اندر نہ پڑھیں آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا اہم جزو ہے، کتنا بڑا اہم رکن ہے نماز، کہ اس کے اندر بھی اللہ نے اسی کا حکم دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ تحفہ دیا درود ابراہیمی کا، تو میرے نبی نے پھر ہمیں یہ تحفہ امت محمد مصطفیٰ کو دے دیا۔ تو جو انسان جو دعا مانگے جب یہ درود اس میں شامل حال کر لیتا ہے تو میرا اللہ اس بندے کی کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ اتنا عظیم کام ہے درود کا، اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کھلے لفظوں میں بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد ان بندوں سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کی اتنی وہ عبادت کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، قیام میں ہیں، اتنی تعداد ہے۔ اللہ کی تو تعریف ہر وقت اتنی وہ کر رہے ہیں، عبادت اتنی کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بندوں کی پوزیشن دیکھ لو کہ یہ کتنی کر رہے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک خود بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں درود، میرے تمام فرشتے وہ بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ تو یہی امام کعبہ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، جو انسان سوموار کے دن، سوموار میرے نبی کی بعثت کا دن ہے، میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، یہ دن ایسا دن ہے، اس دن کو میرے نبی کو نبوت ملی، تو جو بندہ سچی نیت کے ساتھ، بالکل خلوص نیت، دنیا کا خواب خیال ذہن سے نکال کر صرف 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم کام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس کا معمول کرو اور ایک دفعہ درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ جو بتایا ہے آج نماز عصر کے بعد آپ ضرور کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔